السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیا مدرسے کے بچے یتیم ہوتے ہیں؟ کیا مدرسے میں پڑھنے والے جو بچے ہوتے ہیں وہ یقیناً یتیم ہوتے ہیں؟ اور یتیم حقیقت میں کون لوگ ہوتے ہیں؟ کتابوں میں یتیم کن کو کہا گیا ہے؟ یعنی حقیقت میں اصل معنی میں یتیم کون ہے؟ اس کا جواب کتاب دے گی، ہمارے اور آپ کے کہنے سے نہیں ہوتا۔ اچھا، سب سے پہلے میں عقلی جواب دے دوں کہ یہ بات اکثر لوگ کہتے ہیں، جو تھوڑے پیسے والے بھی ہوتے مدرسے میں پڑھنے والے بچے یتیم ہوتے ہیں، اور کچھ تو نوجوان بھی سمجھتے ہیں کہ مدرسے میں پڑھنے والے بچے ان کی کوئی حیثیت نہیں، یتیم ہوتے ہیں۔ اب آئیے پہلے میں آپ کو حدیث پاک سے تعارف کروا دوں اور ان کا مرتبہ میں علم کے اکارڈنگ میں کر دوں۔ تو مدرسے میں جو پڑھنے والے بچے ہوتے ہیں، مدرسہ جو ہے رسول پاک کا گھر ہے، اور مدرسے میں جو پڑھنے والے بچے ہوتے ہیں وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہوتے ہیں، خواہ وہ کیسے بھی ہوں، وہ اپنا حساب خود دیں گے۔ یعنی مدرسے میں جب بچہ پڑھتا ہے وہ حضور کا مہمان ہے، یعنی مہمان رسول ہے، اور وہ جب پڑھ کر فارغ ہو جاتا ہے، مولانا بنتا ہے، مفتی بنتا ہے، فقیہ بنتا ہے، تو وہ نائب رسول ہے، یعنی انبیاء کرام کا وارث ہے۔ اب یہ کون کر رہا ہے؟ ہمارے اور آپ کے کون نہیں، بلکہ سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، علماء ورثۃ الانبیاء، علماء جو ہے انبیاء کرام کے وارثین ہیں، یہ حضور کا قول ہے، ان کی شان یہ ہے۔ اور اب یہاں پر آپ کو تھوڑی سی اور عقلی میں لے جاؤں، تھوڑی اب حقیقی معنی میں آپ کو بتاؤں۔ جو کہتے ہیں کہ مدرسے کے بچے یتیم ہیں، ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے، بہت ساری باتیں میں سنا ہوں، بہت تکلیف ہوتی ہے۔ آپ کو میں بتاؤں، ہمارے ایسے ایسے الحمدللہ ہمارے ساتھی بھی ہیں، ہمارے کلاس میٹ اور ہمارے کچھ دوست ہیں جو ابھی ہم سے بچھڑے ہوئے ہیں، الگ وہ جامعہ میں، ہم الگ جامعہ میں ہیں، جن کے صرف انگوٹھیاں 70,000 کی ہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں یتیم، ان کی پوری فیملی کو بیٹھا کر وہ پیسے سے تول سکتے ہیں الحمدللہ۔ وہ اتنے بڑے گھر سے تعلق رکھتے ہیں الحمدللہ، اس میں کچھ سادات کرام بھی ہیں الحمدللہ، اس بات پہ مجھے فخر بھی ہے، جو کہتے ہیں کہ مدرسے کے بچے یتیم ہیں۔ ہاں، کچھ بچے ایک دو مل جائیں گے جن کے والدین میں سے کوئی انتقال کر گیا الحمدللہ، لیکن ان کی ہمت کو سلام، ان لوگوں نے رسول پاک کی شریعت کو چنا ہے، ان لوگوں نے دنیاوی تعلیم کو نہیں چنا، ان لوگوں نے اس تعلیم کو چنا ہے جس سے دنیا بھی کامیاب ہے، آخرت بھی کامیاب ہے، یعنی شریعت مصطفیٰ کو چنا ہے۔ اور آپ کو میں بتاؤں کہ جو یہ کہتا ہے کہ یتیم ہے، یتیم، بہت ساری جملے ابھی میں کتاب سے بھی ثابت کروں گا، اور اس میں اس ذات کا قول پیش کروں گا جس کو سارے لوگ تسلیم کرتے ہیں، چاہے کسی بھی مسلک کے کسی بھی فرقے کے لوگ ہوں۔ آپ کو میں بتاؤں کہ جو لوگ کہتے ہیں یتیم نا، ان کی جتنے گھر کی ایک مہینے کی سیلری ہوگی، ان کے والد گرامی کی، ان کے گھر کی جتنے خرچے ہوں گے، اس سے زیادہ پاکٹ منی ہے ان کی۔ اور اگر میں اپنی بات نہیں کرتا، کیونکہ میں اگر اپنی بات کروں تو پھر زیادہ بات آگے بڑھ جائے گی۔ جو لوگ سادہ کہتے ہیں ان کی کوئی حیثیت، ان کی وہ حیثیت ہے کہ جتنے ان کے پورے فیملی کی پاکٹ منی ہوگی الحمدللہ، اتنا میرا تنہا پاکٹ منی ہے پورے مہینے کا، اور اپنی خود کی کمائی سے الحمدللہ، ہم کسی کے محتاج نہیں ہیں۔ اب دوسری بات سنیں، اب آئیے علمی جواب سن لیں۔ علمی جواب، یتیم کون لوگ ہوتے ہیں؟ کتابوں میں یتیم کہا کن کو گیا ہے؟ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ لیس الیتیم الذی قد مات والدہ بل یتیم العلم والحسب، یعنی مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ یتیم وہ نہیں ہے جس کا باپ مر گیا ہے، یعنی جن کے والد انتقال کر گئے، یتیم وہ نہیں ہے۔ یتیم وہ شخص ہرگز نہیں ہے کہ جس کے باپ مر گئے، جس کے باپ کا انتقال ہو گیا۔ یتیم کون ہوتا ہے؟ مولا علی کا فرمان سنیں، بلکہ یتیم وہ ہے جس کے پاس علم نہ ہو، جس کے پاس ادب نہ ہو، جس کے پاس حسب نہ ہو۔ اب آپ بتائیں یتیم کون ہوا؟ جس کے پاس شریعت کا علم نہیں ہے وہ یتیم ہے۔ اور یتیم العلم جو ہمارے علماء اپنی تقریر میں کہتے ہیں، وہ انہی لوگوں کو کہتے ہیں جو شریعت کا علم نہیں سیکھا، یعنی جو اتنا دین کا علم نہیں سیکھا جس سے بیسک سی معلومات حاصل کر لے، حرام و حلال کی تمیز کر لے، وہ سارے کے سارے یتیم ہیں، اتنا جان لے۔ اور یہ ہماری بات نہیں ہے، کوئی لگائے فتویٰ، مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا یہ فرمان ہے۔ اور یہ سب جو عربی کے یہ اقوال ہیں، عربی میں جو اقوال ہے یہ، بلکہ یہ درس نظامی جو چھوٹی چھوٹی جماعت ہے، یعنی چھوٹی جماعت سے مراد میری یہ ہے، کوئی برا نہ سمجھے، ابتدائی جو جماعت ہے اعدادیہ اولى ثانیہ، ان میں یہ کتاب چلائی جاتی ہے، مجانی الادب ہے، اظہار العرب ہے، ان کتابوں میں بھی یہ شعر آپ کو دیکھنے کو مل جائے گی۔ مولا علی کا یہی قول ہے کہ یتیم وہ نہیں جس کا باپ مر گیا، بلکہ یتیم وہ ہے جس کے پاس علم نہ ہو، جس کے پاس حسب نہ ہو۔ امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں کہ یتیم کون ہے۔ اور ویسے کسی کو یتیم نہیں کہنا چاہیے، آقا کریم کا فرمان مبارکہ مفہوم بتا رہا ہوں، وہ گھر سب سے بہترین ہے، وہ گھر سب سے اچھا ہے جس گھر میں کوئی یتیم پل رہا ہو، اس کو پر ظلم نہ ہو۔ میں مفہوم بتایا ہوں، پورا ترجمہ نہیں ہے، بلکہ بہت پہلے اس حدیث پاک میں پڑھا بھی تھا۔
اور میں لگایا بھی تھا اس کو اپنے فکر دین حرفی واٹس ایپ چینل کے ذریعے، تو آپ اس بات کو ذہن میں رکھیں، اور کسی کو یتیم کہہ کر یتیم ستایا نہ جائے، اسے دل میں بہت تکلیف ہوتی ہے۔ آپ ذرا اس پل کو محسوس کریں کہ آپ کے اگر والد گرامی انتقال کر جائے آپ کی کیفیت کیسی ہوگی، تو اس کیفیت کو دوسروں کے لیے بھی سوچیں نا، آپ صرف اپنے لیے کیوں سوچتے ہیں؟ ان بچوں کے لیے سوچیے جن کے والد گرامی انتقال کر گئے۔ یہ آنا جانا مرنا جینا یہ سلسلہ قائم رہے گا، ہمارے گھر کے معاملات تو آپ کے گھر کے، ہم کو بھی مرنا ہے آپ کو بھی مرنا ہے، یہ آنے جانے کا سلسلہ کنٹینیو رہے گا، رکنے والا نہیں ہے۔ تو پھر کسی کو یتیم کہہ کے اسے ناراض کرنا یا مدرسے کے بچوں کو یتیم کہنا، یہ ایک بیجا ہے، یہ بالکل بیوقوفی ہے، یہ بہت سمجھنے کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ جو لوگ بولتے ہیں انہیں ہدایت دے، جو نہیں بولتے جو محبت کرتے اللہ تعالیٰ انہیں اور کامیاب کرے، اللہ تعالیٰ انہیں اور سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیشہ ان لوگوں کو خوش و آباد رکھے۔ السلام علیکم۔